اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ ہود کے 8ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلا رکوع قوم لوط کے بارے میں تھا۔ یہ قوم ہم جنس پرستی جیسی لعنت میں مبتلا تھی۔ جب مکافات عمل کا وقت آ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے انہیں اس بستی سے نکال لیا، جبکہ یہ بستی ایک زوردار زلزلے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سنگریزوں کی بارش سے ہلاک کر دی گئی۔ یہ قانون ربی ہے، جو کوئی قوم بھی اس طرح کے فعل میں مبتلا ہوگی اس کا انجام یہی ہوگا۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورہ ہود رکوع نمبر 8، جو کہ آیات 84 تا 95 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی باند شعیب علیہ السلام۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، فرمایا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبودیت کرو، نہیں ہے تمہارا کوئی الہ سوائے اس کے۔ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور مت نقص ڈالو ناپ اور تول میں۔ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، بے شک میں تمہیں دیکھ رہا ہوں آسودہ حال، اور مجھے خوف ہے تم پہ یوم محیط کے عذاب کا۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ اخاہ، اس کا روٹ ہے اخاؤ، الف ف واو۔ اس روٹ کا بنیادی مفہوم ایک حلقے میں بندھے ہوئے یا ایک کھونٹے کے ساتھ بندھے ہوئے ہونے کے ہیں۔ یہ لفظ بھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ہر اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی دوسرے شخص سے قبیلے میں عقیدے کے لحاظ سے، صفت کے لحاظ سے، معاملے کے لحاظ سے یا مقصد میں مشترک ہو۔ دوسرا لفظ ہے مکیال، کیل سے بنا، مقدار اور پیمائش کے مطابق، ایز پر میئرمنٹ۔ اس رکوع میں قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء اور سورہ العنکبوت میں اس قوم کے بارے میں بیان شدہ تفصیلات کے مطابق یہ لوگ کم ناپ تول، ڈاکہ زنی اور دوست داندلی کے عادی تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں وہی پیغام پہنچایا جو اس سے پہلے انبیاء کرام اپنی امتوں کو پہنچاتے رہے، کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بندگی میں ہی کامیابی ہے۔ وہی خالق اور مالک حقیقی ہیں اور اپنی تمام مخلوقات کو سامان زندگی مہیا کر رہے ہیں۔ بشمول ہمارے تمام مخلوقات انہی کی محتاج ہیں، اس لیے ان کے علاوہ کسی اور کی بندگی اختیار کرنا بالکل غیر فطری اور خلاف عقل بات ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ موجودہ حالت میں تم ایک خوشحال اور طاقتور قوم ہو، لیکن اگر تم اپنی اسی طرز پہ قائم رہو گے، یعنی اگر تم دوست دھاندلی اور ظلم و ستم کے ساتھ کمزوروں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتے رہو گے اور نت نئے طریقوں سے ان کا استحصال کرتے رہو گے، تو مجھے خوف ہے کہ تم پہ کوئی نہ کوئی عذاب ضرور آ پڑے گا، وہ تمہیں ہر طرف سے گھیر لے گا اور تم کہیں بھی بچ کے نہ نکل سکو گے۔
وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم، پورا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور مت کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت انتشار پھیلاؤ زمین میں فساد کرتے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اور اللہ تعالیٰ کا دیا جو بچ جائے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پہ کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ تب خسو، حق سے کم دینا، مقدار یا معیار میں کمی کرنا، ڈپرائیو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ لین دین اور خرید و فروخت کرتے ہوئے لوگوں کو ان کے حق کے مطابق چیز دی جائے۔ یہ نہیں کہ جب لینا ہو تو پورا لو اور جب دینا ہو تو کم کر کے دو۔ یہ کمی ناپ تول میں بھی ہو سکتی ہے اور معیار میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی قیمت تو ایک بہترین چیز کی لی جائے لیکن اس قیمت کے بدلے میں ایک غیر معیاری اور گھٹیا چیز خریدار کو دی جائے۔ اس طرز عمل سے معاشرے میں بے چینی اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، دولت چند با اثر ہاتھوں میں سمٹنے لگتی ہے، لوٹ گسوٹ کے اس ماحول میں نفرتیں پروان چڑھتی ہیں جو کہ قوموں میں طبقاتی تقسیم اور دنگا فساد کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے لوگوں کو ان کے حقوق ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچ جائے وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر واجب الادا ہوں۔ ان باتوں پہ عمل کروانے کے لیے میں تم پہ کوئی نگران مقرر نہیں ہوا، میرے ذمہ محض حق بات کو پہنچا دینا ہے۔ یہ تو علم و حکمت کی باتیں ہیں، اگر تم ان پہ عمل کرو گے تو تمہارا ہی بھلا ہے، اور اگر تم ان سے روگردانی کرو گے تو کل کو تم نے خود ہی اسے بھگتنا ہے۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک، انہوں نے کہا اے شعیب علیہ السلام، کیا آپ کی صلات آپ کو یہی امر دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم ترک کر دیں جن کی بندگی کرتے رہے ہمارے آبا، یا ہم نہ کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، بس ایک آپ ہی ہیں حلم والے راہ یافتہ، رشید جو راہ راست پہ پختگی اختیار کیے ہو، یا ہم کہہ سکتے ہیں صحیح راہ پہ چلنے والا، رائٹ مائنڈڈ۔ آپ کی باتوں کے جواب میں لوگوں نے کہا کہ آپ کی صلات آپ کو یہی سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف بھی نہ کریں، حالانکہ یہ سب کچھ ہماری اپنی محنت اور ہمارے علم کا نتیجہ ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی اور صاحب علم اور نیک چلن نہیں ہے؟ قال یا قوم ارائیتم، فرمایا اے قوم دیکھو تو، ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، اگر میں ایک دلیل روشن پہ ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اسی نے مجھے رزق دیا ہے اپنے ہاں سے ایک بہترین رزق، وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور نہیں میرا ارادہ کہ میں خلاف کروں اس کے جس سے تمہیں منع کر رہا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، نہیں ہے میرا ارادہ مگر اصلاح کرنے کا اپنی استطاعت بھر، وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں میری توفیق مگر اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ توکل تو ویلہ انیب، اسی پہ میرا توکل ہے اور اسی کی طرف میں انابت کرتا ہوں۔ توفیق کی میرے پیش نظر مقصد کے مطابق اسباب میں موافقت پیدا ہو جانا، مائی کانفیڈریسی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کی باتوں کے جواب میں فرمایا تم لوگ ذرا یہ تو سوچو، اگر میں اپنے رب کریم کی طرف سے ایک دلیل روشن پہ قائم ہوں
اور اسی نے مجھے اپنے پاس سے بہترین وسائل مہیا کر رکھے ہیں، تو میں تمہاری غلط راہ پہ کیوں چلوں؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کام سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں وہ کام میں خود کروں؟ میرا مقصد اپنی استطاعت بار اصلاح کرنا ہے، تاکہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جائے جس میں ہر کسی کے حقوق محفوظ ہیں، امن و چین ہے اور بھائی چارے کا ماحول ہے۔ مجھے نہ تو کسی جو حشمت کی طلب ہے اور نہ ہی کسی طرح کے معاوضے کی، اور میری توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی مدد کی وجہ سے ہے، اور میرا توکل بھی وہی ہے اور میرا مطلوب و مقصود بھی وہی ہے۔ وَيَا لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اور اے میری قوم، نہ مجرم بنا دے تمہیں مجھ سے شکاوت، اَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، کہ تم پہ آ پڑے اسی کی مانند جو آ پڑا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح بھی، وما قوم لوط منکم ببعید، اور نہیں ہے قوم لوط تم سے کچھ دور۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تم اپنے رب سے استغفار کرو پھر متوجہ ہو رہا اسی کی طرف۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحم فرمانے والا، پیار کرنے والا ہے، ودود محبت رکھنے والا، پیار اور خیال رکھنے والا، لونگ اینڈ کیئرنگ، بے بعید جگہ یا عرصے کے لحاظ سے کچھ دور، فار اوے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مزید فرمایا، دیکھو میرے ساتھ ضد بازی تمہیں کہیں ایسے انجام تک نہ پہنچا دے کہ تمہارا حشر بھی وہی ہو جو قوم نوح، قوم ہود یا قوم صالح کا ہوا تھا، اور قوم لوط پہ ہوا تھا، جو کہ نہ تو زمانے کے لحاظ سے اور نہ ہی ان کی جگہ فاصلے کے لحاظ سے تم سے کچھ دور ہے۔ تمہارے لیے ایسے تمام عذابوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم استغفار کرو اور توبہ کو اپناؤ۔ اگر تم اپنی موجودہ حرکتوں سے باز آ جاتے ہو، تائب ہو جاتے ہو، راہ راست کو اختیار کر لیتے ہو، تو رب کریم تمہیں اپنے دامن رحمت میں لے لے گا اور تمہیں ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرما دے۔ دراصل استغفار اور توبہ ہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہر نبی نے اپنی قوم کو تعلیم کیا۔ جس نے عمل کیا کامیاب ہو گیا، جس نے اس کے خلاف کیا وہ تباہ ہو گیا، اور ہمارے لیے بھی یہی نسخہ ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، وہ بولے اے شعیب علیہ السلام، نہیں ہم سمجھتے اکثر باتیں جو آپ کہتے ہیں، وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں اپنے اندر ایک ضعیف، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر نہ ہوتا آپ کا کنبہ تو ہم ضرور الگ کر دیتے آپ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور آپ کو ہم پہ کچھ عزت حاصل نہیں ہے۔ نفقہ ہو، ہم اپنے سامنے پیش کردہ حقائق کو اپنے علم اور عقل سے سمجھ پا رہے، وی انڈرسٹینڈ۔ راحتوں کا، آپ کی برادری، آپ کا خاندان، یور فیملی۔ آپ کی باتوں کے جواب میں لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی اکثر باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان ایک کمزور سے آدمی ہیں، اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا تو ہم آپ کو رجم کر ڈالتے، اور ہم تو آپ کو کوئی قابل حیثیت ہستی مانتے ہی نہیں۔ قال یا قوم ارحتی اعز علیکم من اللہ، فرمایا اے میری قوم، کیا میرا کنبہ زیادہ عزت دار ہے تم پہ اللہ تعالیٰ سے؟ فاتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور تم نے اسے ڈال رکھا ہے پس پشت۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو اعمال تم کرتے ہو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اعزو زیادہ عزت والا، مائٹیئر، مور ریسپیکٹفل، ظہریہ پیٹھیں، بیکس۔ اور شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کی باتوں کے جواب میں فرمایا، کیا میرے خاندان کا دباؤ تم پہ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ ہے کہ تم میرے خاندان کو تو ذی عزت اور وقار جانتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کو جو مالک اور خالق حقیقی ہیں تم نے پس پش ڈال رکھا ہے؟ اس حقیقت سے آگاہ رہو
کہ میرا رب تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ دراصل عزت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے، بے شک سب عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم عمل کیے جاؤ تم اپنی جگہ پہ، میں اپنا عمل کر رہا ہوں۔ سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّی مَعَکُمْ رَقِیب، تاکتے رہو میں بھی تمہارے ساتھ تاک رہا ہوں۔ ارتقبوا رقب سے بنا، نگرانی کی خاطر دیکھتے رہو، کسی غیر متوقع چیز یا خطرے کو بھانپنے کی کوشش کرنا۔ واچ، حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی حجت بازیوں کے جواب میں یہ کہہ دیا، اگر تم میری باتوں پہ یقین نہیں کرتے ہو تو اپنے موجودہ مقام پہ، اپنی موجودہ جگہ پہ رہتے ہوئے جو چاہے عمل کرتے پھرو، میں تو جو راہ مجھے رب کریم نے سجائی ہے اسی کے مطابق عمل کیے جاؤں گا۔ بس تھوڑے سے وقت کی بات ہے، تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پہ عذاب رسوائی آتا ہے اور کون جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ بس دیکھتے رہو میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، جب آ پہنچا ہمارا امر، ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو اور جو ایمان والے آپ کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور آ پکڑا انہیں جو ظلم کرتے رہے ایک سخت آواز میں، پس رہ گئے اپنے گھروں میں بے حس و حرکت پڑے ہوئے۔ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کبھی وہ رہے ہی نہیں تھے ان میں۔ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْیَنَ کَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، آگاہ رہو دوری ہے مدین کے لیے جیسے دوری ہوئی سمود کے لیے۔ قانون ربی کے مطابق اس قوم کا معاملہ چکانے کا وقت آ پہنچا۔ رب کریم نے اپنی رحمت کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام اور جو اہل ایمان آپ کے ساتھ تھے ان کو نکال کے اس علاقے سے دور ایک محفوظ جگہ پہ پہنچا دیا۔ قوم شعیب کو ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا، جو کوئی جہاں پہ تھا وہیں گر کے مر گیا، کوئی بھی نافرمان وہاں سے نکل کے نہ بھاگ سکا۔ جس طرح قوم سمود ایک زلزلے کی سخت آواز کے ساتھ ہلاک ہوئے تھے اور ان کے گھر سلامت رہے تھے، بالکل اسی طرح کا حال قوم شعیب کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ گھر آج بھی سلامت ہیں اور نشان عبرت ہے۔ جو قوم بھی کم ناپ تول، ڈاکہ زنی، دھونس دھاندلی کے ذریعے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتی ہے، لوگوں کے حقوق چھینتی ہے، ان کا انجام قوم شعیب کی طرح ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، ہر شعیب علیہ السلام مدین کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ لوگ خوشحال تھے، لیکن بہت سی معاشرتی خرابیوں نے، مثلاً کم ناپ تول، ڈاکہ زنی، دھونس اور دھاندلی اور حق تلفی میں ملوث تھے۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اس کے احکامات کے تحت زندگی بسر کرنے کی تلقین کی۔ لوگوں کی اکثریت نے آپ پہ طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے اور اپنے آباء و اجداد کی راہ کی پیروی اور اپنی من مرضی کو ہی ترجیح دی۔ آپ نے انہیں طرح طرح کے دلائل دیے اور اقوام سابقہ کے انجام سے متعلق آگاہ کیا۔ آپ نے اپنی قوم کو واضح طور پہ بتا دیا کہ اگر وہ اپنی طرز فکر و عمل درست نہیں کریں گے تو ان پہ کوئی نہ کوئی عذاب ضرور آ پڑے گا۔ آخرکار وہی ہوا، ان لوگوں پہ قوم سمود کی طرح کا عذاب نازل ہوا، جس کی بدولت تمام نافرمان ہلاک کر دیے گئے۔ سوچنے کی بات کہ آج ہمارے معاشرے میں وہ تمام برائیاں زوروں پہ ہیں جو قوم شعیب میں پائی جاتی تھی۔ اگر ہم اپنے اعمال درست نہیں کریں گے تو ہمارا انجام بھی اسی قوم کی طرح ہوگا، کیونکہ یہی اللہ کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی یا تغیر
واقعہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔